الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں خدائے حسن کے لیے حسین ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام اخ الحسین کے لیے عظیم ہیں، ان کے جد کے لیے، ان کے پدر کے لیے، ان کی مادر کے لیے، ان کے برادر کے لیے، تمام اہل بیت اطہار کے لیے کل بھی درود تھا اور آج بھی درود۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدمت اہل بیت اطہار میں سرکار ختمی مرتبت کی بارگاہ مقدس میں، مولائے متقیان کی بارگاہ مشرف میں، شہزادی کونین کے بارگاہ تقدس میں، سرکار سید الشہداء کی بارگاہ شہادت میں اور تمام خاندان اہل بیت کے معصومین کی خدمت طہارت میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت ہم سب مل کر پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، مولا کی آمد کی رات ہے، خدا کرے مبارکباد ایسی ہو کہ مولا کہیں خیر مبارک، ہم کہیں مولا سے کہ مولا آپ کو مولا کی آمد مبارک، اور مولا کہیں میرے مولائیو تمہیں خیر مبارک ہو۔ کاش کہ ہماری سماعتیں اتنی طیب و طاہر ہو جائیں کہ مولا کی آواز سن سکیں۔ یہ طیب و طاہر کب ہوں گی؟ جبکہ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا کرے اور ہم کر سکیں کہ اپنی سماعتوں کو تمام گناہوں سے محفوظ کر سکیں، تاکہ آج بھی امام کی آواز سنیں اور روز ظہور بھی امام کی آواز سنیں۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی امام علیہ السلام کے ناصروں میں، خدمت گزاروں میں محشور فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان کی مقدس راتوں میں راتوں کا حسن اور بڑھ گیا، جبکہ خدا نے اپنے حبیب کے گھر
سیدہ کے یہاں اپنے ابو طالب کے گھر علی کے یہاں دونوں کو مثل بحرین قرار دیتے ہوئے ایک مرتبہ مرجان سے پہلے لولو کا عنوان عطا کر دیا ہے۔ میں نے چاہا کہ 5 آیتوں کا عنوان آپ کی خدمت میں ترجمے سے پہلے پیش کر دوں۔ انشاءاللہ آج کی رات اور کل کی رات میں گفتگو انہی 5 کے ساتھ چلے گی، اور یہ 5 ساتھ ہوں تو کوئی ساتھ ہو کہ نہ ہو، مجھے اور آپ کو کیا پرواہ ہے۔ تو آیتیں تو بہت ساری تھیں، مگر میں نے 5 کا انتخاب کیا۔ سورہ رحمان سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ انسان ہی کیا انسان ہے جو رحمان سے واقف نہیں ہے؟ اور پروردگار کی رحمتیں تو سب کے لیے ہیں، مسلمان ہو کہ نہ ہو، اہل کتاب ہو کہ نہ ہو، خدا کو خدا مانتا ہو کہ نہ مانتا ہو، خدا کو وہ نہ مانے تو نہ مانے، خدا تو اسے اپنا بندہ مان رہا ہے، اس لیے وہ رحمان دنیا ہے۔ اور اسی اعتبار سے بعض علماء نے عرفان نظری کے اعتبار سے خدا کی صفت رحمانیت کا مظہر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو قرار دیا ہے، اور خدا کی صفت رحیمیت کا مظہر امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ کچھ ایسے تقسیم ہے، مراتب کا سلسلہ، کہ ایک کو رحمان خدا کہیں اس کا مظہر، ایک کو رحیم خدا کہیں اس کا مظہر، کہ دونوں ملیں تو رحمت مکمل ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خدا نے ایسے انصاف کیا کہ اپنے حبیب کے شباہتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ اس انداز سے تقسیم ہے، فضائل کی اس انداز سے تقسیم ہے، شباہت ختمیہ مرتبت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان 5 آیات کا ترجمہ پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ 5 آیات سورہ مبارکہ رحمان سے ہیں، اور جو شخص بھی سورہ مبارکہ رحمان پڑھے، خداوند عالم اس سے اس کی نیکیوں پر کوئی، نعمتوں پر کوئی حساب نہیں لے گا۔ امام فرماتے ہیں یہ سورہ سب کا سب ہماری شان میں ہے۔ فرمایا وہ جو صادق ہیں، اب صادق اگر فرمائیں تو صداقت ہی تو ہوگی۔ پورا سورہ رحمان فرماتے ہیں ہماری شان کے اندر، تو جو شان آل محمد کو سمجھ کے پڑھے گا خدا اسے شان ہی تو عطا کرے گا۔ یہاں کی شان ہو رزق ملے، وہاں کی شان ہو شفاعت ملے، اور کیا چاہیے؟ تو ہی تو مسئلے ہمارے ہیں، یہاں روٹی کا مسئلہ اور وہاں بخشے جانے کا مسئلہ۔ تو یہاں پیٹ بھرے، وہاں جنت میں گھر ملے، ایک حسن ایک حسین، جنت کے جوانوں کے 2 سردار۔ اب اپنے مقام پر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی کہ 2 ہی کیوں ہیں، ایک کیوں نہیں؟ سردار تو ایک ہونا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ 2 سردار دیے، 10 نہیں دیے۔ امام تو 12 ہیں، سردار 2 ہیں۔ ان 2 کا مقام باقی ائمہ سے مولائے کائنات کے بعد سب سے افضل ترین شخصیات ہیں، جنت کے جوانوں کے دونوں سردار۔ اور دونوں سرداروں میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ رحمان میں کچھ اس طرح سے بات کی گئی، الفاظ کیا ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان، 2 ہیں بحر۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر کہتے ہیں ایسے بڑے پانی کے ذخیرے کو جسے بڑا دریا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی بڑے دریاؤں کو بھی بحر کہا جاتا ہے، خالی سمندر کو ہی بحر نہیں کہتے۔ تو مرج
مرجا مخلوط کر دینا، ملا دینا، مرج البحرین، دو سمندر اس نے ایسے ملائے ہیں، یلتقیان، جو آپس میں التقا کر رہے ہیں، اور ایسے التقا کر رہے ہیں کہ اس کے درمیان میں ایک حجاب موجود ہے، اور بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، کہ دو سمندر، دو الگ الگ پانی ہیں، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک نمکین پانی ہے۔ علماء تفسیر آج تک تلاش کر رہے ہیں، اوپر والا پانی اگر کھارا ہے تو نیچے والا پانی میٹھا کیسے ہے؟ اوپر کے پانی کو سمندر کہیے اور نیچے کے پانی کو چشمہ کہیے، ان دونوں کے درمیان تراب کو فاصلہ کہیے۔ اوپر کا پانی مٹی کے اوپر ہے، نیچے کا پانی مٹی کے اندر ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، مزاج الگ ہے، اور ایسے میں بعض نے یہ لکھا کہ اس سے مراد دنیا کے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر دو قسم کے دریا آپس میں مل رہے، ایک میٹھا پانی اور ایک کھاری پانی، تو ایسے مقامات تلاش کرنا یہ تو بات کا مسئلہ تھا۔ ابتدائے قرآن سے لوگ اس بات کو اتنا کہاں سمجھ سکتے تھے؟ البتہ سمجھنا چاہتے تو بہت کچھ ہے، یعنی اگر معصوم کی بارگاہ میں وجود خدا کا سوال ہو تو امام ایک پرندے کے انڈے سے خدا سمجھا دیں، اسی پرندے کے انڈے کے اندر دیکھیے تو مرج البحرین یلتقیان، دو قسم کے پانی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، دو قسم کے پانی ہیں، ایک پانی سفید ہے، ایک پانی زرد ہے، اور دونوں ایک خول کے اندر رہتے ہیں، لیکن نہ زرد سفید سے ملتا ہے نہ سفید زرد سے ملتا ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ تو ہے۔ تو یہ کیا خدا کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا نے انسان کو سمجھایا کہ دو قسم کے سمندر ہیں، جب دو سمندر ہوں تو الگ الگ ہوں گے، ورنہ دو کیوں ہوتے؟ ایک ہی ہوتے۔ اگر ذائقہ ایک ہوتا، مزاج ایک ہوتا، تو یہ دو نہ ہوتے، ایک ہو جاتے۔ ان دو کے ہونے کا مطلب بہت غور کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا، دو میں ہی اتحاد ہو سکتا ہے، ایک میں اتحاد نہیں ہوتا، اور اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے۔ آج ہم اتحاد کی بات تو کر سکتے ہیں، انضمام کی نہیں کریں گے۔ یہ کسی کھلاڑی کا نام نہیں لے رہا میں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہے، یہ رہے، اور دونوں دو رہ کر آپس میں اختلاف نہ کریں بلکہ اتحاد کر لیں۔ اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے۔ انضمام کیا ہے؟ یہ اس کے اندر ضم ہو جائے اور وہ اس کے اندر ضم ہو جائے۔ تو عالم اسلام کے سارے فرقوں کے لیے ہماری دعوت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اتحاد ہے، انضمام نہیں ہے۔ تو بات سے بات نکلتی چلی آئی تو میں نے چاہا کہ یہ دو سمندر کو ملاتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں۔ دو سمندر، اور ان دو سمندروں کے اعتبار سے ایک آیت کے ظاہری معنی اور ایک آیت کے باطنی یا تعویلی معنی، یعنی ایک تو وہ معنی کہ جو ہر ایک عرب کو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ سمندر، اور ایک وہ معنی جو سب کو سمجھ میں نہیں آتے، بس ان کو سمجھ میں آتے ہیں جنہیں مصطفیٰ سمجھ میں آتے ہوں۔ اس لیے قرآن سب کے لیے عربی کے اندر ہے، تو عربی سمجھنا اور ہے اور خدا کی بات کو سمجھنا اور ہے۔ اب آئیے پیغمبر کی بارگاہ مقدس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دو سمندر وہی ہو سکتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کیا تم کیا سمجھو گے؟ ایک سمندر ہے بحر ولایت، ایک سمندر ہے بحر عصمت،
جب خدا نے بحر عصمت کو بحر ولایت سے ملایا، بیچ میں نبوت کا حجاب رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب بحر ولایت کیا؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ خدا کی قسم فرش عزا کی برکتیں ہیں کہ اس پر آ کر بھی کوئی علی کو نہ پہچانے۔ یا اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس لیے تاکہ اور بات آسان ہو جائے۔ رشتے تو بہت سارے بنے، حضرت آدم سے خاتم الانبیاء تک، اور خاتم الانبیاء سے آج تک، اور آج سے روز قیامت تک رشتے بنائے جاتے رہیں گے اور رشتے نبھائے جاتے رہیں گے۔ لیکن اب ایک محاورہ ہماری زبانوں پر عام ہو گیا، رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ یہ خوب اللہ پہ ڈالا ہے۔ پہلے تھا الا بلا بر گردن ملا، اب الا بلا بر گردن اللہ ہو گیا۔ جب ملا نے اپنی گردن کو پھنستے ہوئے دیکھا تو اللہ پہ ڈال دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ استخارہ منع آیا تو آپ نے ارادہ نہیں بدلا، ملا بدل دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ارادہ کون بدلے گا؟ ہمیں کرنا تو یہی ہے۔ خیر، رشتے کہاں بنتے؟ رشتے آسمان پر بنتے۔ اگر آسمان پہ بنتے تو زمین پہ ٹوٹتے کیسے؟ زمین پہ ٹوٹنا بتاتا ہے کہ بنے زمین پر تھے، ورنہ آسمان کے بنے ہوئے زمین پہ ٹوٹ نہیں سکتے تھے۔ تو اب کون سا ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے سب کو یہ خوش خیالی ہونے لگی؟ تم کیا اور ہم کیا؟ کیا ہمارے بنائے ہوئے رشتے اپنی اوقات دیکھیے، آسمان کی سوغات دیکھیے۔ ہم چلے کہ ہمارا رشتہ بھی آسمان پہ بنا ہوگا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، آسمان پہ بنا ہوگا رشتہ۔ اللہ اکبر۔ آسمان پہ رشتے خدا نے بنائے، اور اب بنائے تو شاید دو ہیں، اگر ایک کو چھوڑ دیتا ہو، وہ ایسا رشتہ ہے جو بنا اوپر اور نبھا نیچے۔ ایک رشتہ ایسا ہے جو بنا اوپر اور نبھا نیچے۔ اس میں حضرت آدم اور حضرت حوا، رشتہ بنا اوپر اور نبھا نیچے۔ ایک رشتہ ایسا ہے بنا بھی اوپر، نبھا بھی اوپر، سجا زمین پر۔ اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ وہاں حضرت حوا کے مشورے سے حضرت آدم کو زمین کا سفر کرنا پڑا۔ کیا کہنے، حوا حوا رہیں، آدم آدم رہے۔ خدا نے ایک رشتہ ایسا بنایا، اس میں دولہا معصوم بنایا، دلہن معصومہ بنائی، اور آنے والی نسل کو طاہرین قرار دیا۔ تو نہ یہ حضرت آدم کے لیے، جب آدم اس میں نہیں ہے تو آدمی کہاں سے آ گئے؟ تو ایک ہی رشتہ، مرج البحرین یلتقیان، یا خدا نے دو سمندروں کو ملایا ہے، اور ایسے ملایا ہے کہ اگر درمیان میں برزخ نہ ہو۔ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے پڑھنا شروع کیجیے، آیت نمبر 23 تک۔ یہ ساری آیتیں اسی عنوان سے ہیں کہ جب کا مرج البحرین یلتقیان تو بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایسا برزخ کہ لا یبغیان، یہ دونوں اپنی حدود سے باہر نہیں نکل پاتے، جو ہر ایک کو اس کی حدود میں رکھتا ہے۔ بیچ میں برزخ ہے۔ برزخ کی تعریف کبھی سنی ہو موت کے حوالے سے، آج سنیں حیات کے حوالے سے۔ موت کا برزخ اور ہے، حیات کا برزخ اور ہے۔ جس سے ڈر لگے
وہ برزخ اور ہے، جس سے دل ملے وہ برزخ اور۔ تو فی الحال تو ڈرانے کی بات نہیں کر رہا، دل کے ملانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ برزخ کون ہے؟ اب سوچئے، جو فضائل ولایت ہیں اور جو فضائل عصمت ہیں، اگر ان دونوں کو بیان کیا جائے ان احادیث کی حد تک جو معصوم کی بارگاہ سے ملی ہیں، تو کوئی سرا سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے فضائل ولایت فضائل عصمت پہ غالب آ گئے، بہت غور کیجئے گا۔ اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے فضائل عصمت فضائل ولایت پہ غالب آ گئے۔ چاہیں تو ایک آدھ مثال دے دوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر فضائل عصمت کی بات پہلے کروں تو قبلہ ایک ہی حدیث قدسی کافی ہے، اور حدیث قدسی کے 3 جملات کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ سب کو اب زبانی یاد ہو چکی ہوگی، اتنا مرتبہ لولا سنا ہے۔ جو لولا کہتے تھے وہ اور تھے، جو سنتے ہیں وہ اور۔ جس نے لولا کہا اسے پھر بھی علی سمجھ میں نہ آئے۔ ہم لولا سنتے ہیں، ہمیں خدا کا احسان ہے کہ نام علی سمجھ میں آتا ہے، مقام علی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو مقام بحر عصمت کو جب حدیث قدسی نے بیان کیا، الفاظ کیا تھے؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اس سے بڑی حدیث قدسی پیغمبر کی زبان مقدس سے روایات میں کہاں تلاش کیجئے گا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی، لولا فاطمہ لما خلقتکما، تو اے محمد اور اے علی، میں آپ دونوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بحر عصمت بحر ولایت پہ غالب آ گیا۔ اور جب ہم نے بحر ولایت کی حدیث کو سنا، کیا حدیث ہے، تفصیل تو آتی رہے گی اور ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ بار بار سنتے ہیں، ہر بار نئی لگتی ہے۔ جب چلے مولا مقابلے کے لیے تو اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا، برز الایمان کلو، سارا ایمان چلا گیا۔ لفظ کل ایمان کی حدیث سے سمجھ میں آیا کہ شاید بحر ولایت بحر عصمت پر غالب ہے، کہ سارا ایمان علی ہے۔ یہی تو شان ہے میرے مولا کی، ایک طرف کل ایمان یہ، ایک طرف لولا فاطمہ لما خلقتکما کی شان یہ، بیچ میں اگر نبی نہ ہو تو کون فاطمہ کے مقام کو بتائے، کون علی کے مقام کو بتائے۔ ایسے فضائل علی کے بیان کی اللہ کے رسول نے کہ مسلمان سب بنے، سلمان ایک آدھی بنے۔ یہ سننا اور تھا، سمجھنا اور تھا۔ سمجھتے سمجھدار ہی ہوا کرتے ہیں، سننے والے تو کل بھی بہت تھے اور آج بھی بہت ہیں۔ اب سن کے کوئی ہو جائے وہ اور بات ہے، ایمان لانا اور بات ہے۔ آج سے بات مل رہی تھی، اللہ کے رسول نے اتنے فضائل بیان کیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سارے فضائل بیان کر کے اتنا بلند مقام ولایت کو دکھایا۔ اب مقام عصمت کو، سیدہ کی طہارت کو کیسے بیان کریں؟ آپ نے ایک حدیث ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ ایک حدیث نے ایسے بیلنس کیا، اگر یہ والے علی نہ ہوتے، کل ایمان، متقین کے امام، مومنین کی پہچان، حلالیوں کا نشان، اگر یہ علی نہ ہوتے تو
اس فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، آدم سے قیامت تک کوئی کف نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث نے بیلنس کر کہ پروردگار کے حبیب نے بیچ میں برزخ بن کر مرج البحرین کے درمیان ایک حجاب قائم کیا، اور ایسا حجاب قائم کیا کہ کہیں اور سمجھ میں آیا کہ نہ آیا، میدان مباہلہ میں سمجھ میں آیا۔ کیا سمجھایا اللہ کے رسول؟ کبھی طرز عمل باہر میدان میں، اور کبھی چادر کا پیغام گھر کے اندر بیویوں کے درمیان میں، اور سب کے درمیان سمجھا کر مقام عصمت کو، مقام ولایت کو خدا نے شان نازل کی۔ اور آیت آگے بڑی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پہلے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ دو سمندر کے بیچ میں ایک برزخ ہے۔ علی کہاں سمجھ میں آتے، کہاں سیدہ سمجھ میں آتی اگر سمجھانے والا پیغمبر بیچ میں نہ ہوتا۔ اور جب یہ آپ نے شکریہ ادا کیا تو شکریہ ادا کیا ماہ ذی الحج سے چلے پورا 9واں مہینہ ماہ رمضان میں ہوا۔ شکریہ ادا کرتے 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 9واں مہینہ جب پہنچا تو نیمہ ماہ رمضان رات کا وقت ہے۔ آپ نیمہ شعبان تو خوب جانتے ہیں، نیمہ رمضان کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ اگر نیمہ شعبان اور نیمہ رمضان کو ملا کے دیکھیں، نیمہ شعبان میں آنے والا وہ ہے جو ابن الحسن ہے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ دونوں مہینے سمجھانے کے لیے، نیمہ شعبان، نیمہ رمضان۔ نیمہ رمضان میں دو روایات ہیں، ایک رات کے اعتبار سے ہے، ایک دن کے اعتبار سے۔ مولا کی آمد رات میں ہو تو رات قدر ہے، مولا کی آمد دن میں ہو تو دن روشن ترین ہے۔ اس لیے کہ مولا یا رات میں آئیں کہ دن میں آئیں، مولا تو مولا رہتے ہیں، رات بھی ان کی ہے اور دن بھی ان کا ہے۔ تو نیمہ رمضان شب یا نیمہ رمضان روز۔ اب کیفیت یہ ہے، اور دو طریقے سے علماء نے اس کے حوالے بیان کیے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تجرید البخاری، اور اس میں بعض نے اس کو سمجھا کسی اور شخصیات کے لیے کہ دو شخصیات، دو کپلس ہیں، جن کو بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، کہ جن کے گھر میں مفاخرت شروع ہوئی۔ ان میں سے ایک اسماء بنت امیس، ان کے شوہر، ان کے وہ والے شوہر، وہ والے جو بزرگ ہیں، ٹھیک، اور ایک ام الفضل، اور ان کے شوہر جو چچا ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ مفاخرت ہوئی ان کے بیچ میں، اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر جو بزرگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ مفاخرت ہوئی ام الفضل اور حضرت عباس آپ کے چچا کے درمیان میں۔ مفاخرت ایک ہی ہے۔ مفاخرت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں زیادہ افضل ہوں، اپنی بیگم سے کہتے ہیں، اسماء بنت امیس سے۔ یہ آپ مت کیجیے گا جا کے، بیگم سے کہا میں زیادہ افضل ہوں، میں صحابی رسول ہوں، میں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، میں ہجرت میں ساتھ ساتھ چلا، میں غار تک ساتھ ساتھ گیا، اب تک پہنچے، میں ساتھ ساتھ چلا، وہ پیغمبر تک پہنچے اور آپ ان تک نہ پہنچے۔ پیغمبر کا میں نے اتنا ساتھ دیا تو میں افضل ہوں آپ سے۔ اسماء بنت امیس سے کہہ رہے تھے۔ اسماء بنت امیس نے جواب میں ارشاد فرمایا میں آپ سے افضل ہوں۔ کیسے افضل ہیں؟ کہ میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ مکے میں رہی، پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف، ہجرت حبشہ کے بعد دوسری ہجرت کی میں نے، ہجرت مدینہ منورہ، میری دو ہجرتیں ہیں۔ میں نے پیغمبر کے گھر والوں کی خدمت کی ہے۔ اب دونوں اپنے اپنے سناتے ہیں فضائل کے عناوین۔ کون فیصلہ کرے جب
میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے، فیصلہ کروانے کے لیے دونوں چلے پیغمبر کی خدمت میں، اور آج پیغمبر نے دیکھا کہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ ویسے تو وہ اکیلی آتی تھیں اسما بنت امیس، اور یہ اکیلے آتے تھے، یہ دوستوں میں آتے تھے، وہ گھر والوں کے ساتھ آتی تھی۔ جب دونوں کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں خیریت تو ہے، آپ دونوں ایک ساتھ کیسے آئے؟ سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم دونوں میں بحث ہو گئی ہے، افضل کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں افضل ہوں، میں نے آپ کے ساتھ یہ تمام کام انجام دیے، آپ کا ساتھ دیا، صحبت اختیار کی، قرآن سنا، نماز پڑھی آپ کے پیچھے، یہ کہتی یہ افضل ہیں؟ 2 ہجرتیں ہیں، بڑی خدمتیں ہیں آل محمد کی، آپ بتائیں افضل کون؟ اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا اور فرمایا بزرگ سے، یہ آپ کی بیوی آپ سے افضل ہیں۔ سوچئے آپ کا کیا بنے گا اگر قیامت میں خدا نے آپ سے کہہ دیا آپ کی بیگم کے بارے میں یہ آپ سے افضل ہیں، تو پھر نہ یہ میلاد کام آئے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی میلاد کا موقع ہے، مسکراہٹ کی بات ہے، ذرا سا مسکرا لیجئے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ بعد میں ہو جائے وہ الگ ہے، فی الحال تو ختم ہو جائے گی۔ اگر خدا نے کہہ دیا کہ آپ کی بیگم آپ سے افضل ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ابھی تک تو کالر اونچا تھا نا، میں شوہر ہوں، میں حاکم ہوں۔ اللہ کے رسول نے 1 سیکنڈ کے اندر وہ سارا جو بڑا پن تھا اس کو ختم کر دیا، یہ فرما کر کہ یہ آپ کی بیگم جو ہے نا آپ سے افضل ہے۔ اچھا اگر پیغمبر یہ فرماتے تو بات ختم ہو گئی، لیکن وہ ایسے تھے کہ پوچھا دلیل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی ایسے ہی ہو جائے، خدا نہ کرے کہ دلیل پوچھے پیغمبر، دلیل کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا دلیل یہ ہے کہ آپ کی بیگم وہ ہیں جو حسن کی ولادت کے موقع پر فاطمہ کی قابلہ بنی تھیں۔ قابلہ کہتے ہیں گائنی کو، قابلہ کہتے ہیں دائی کو، جو خدمت انجام دے ماں اور بچے کے ولادت کے عنوان کے موقع پر، اس خاتون کو گائنی بھی کہتے ہیں آج کے دور میں، اور قابلہ یعنی دائی کہا کرتے تھے۔ جو حسن کی دائی بنے، جب آپ اس کے برابر نہ ہو سکے تو حسن کے بابا کے برابر کہاں سے ہو جاؤ گے؟ یا علی، ٹھیک بات واضح ہو گئی۔ اب لفظ بینہما برزخ لا یبغیان کے بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے اصحاب سے تم سے اچھے تو جن ہیں۔ کس لیے؟ کہ جنہوں نے ہر آیت پہ کہا لا بشیء من آلائک یا رب اکذبو، تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ کہیں کہیں انسان بھی بھول جاتا ہے۔ کہنا تھا لا بشیء، تلاوت قرآن کا سلیقہ امام حسن نے سکھایا۔ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھے چلے جاتے ہیں، فل اسٹاپ آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ پارہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ آپ کی پوری ضد اور بحث کہ آپ نے پارہ ختم کرنا ہے، قرآن چاہتا کہ اندر کا جو میل ہے وہ ختم کرنا ہے۔ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو میسر ہو اتنا قرآن پڑھو، مگر تلاوت جب عربی زبان میں کرو تو یاد رکھو اسی زبان میں قرآن نازل ہوا، اسی زبان میں پیغمبر نے قرآن سنایا،
اور اسی زبان میں قرآن ہم تک پہنچایا گیا۔ اب جب خدا کی زبان سے پڑھ رہے ہو تو پھر خدا والوں سے پوچھو کہ کیا پڑھنا ہے آگے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے آپ، تو جس جس مقام پر یا ایھا الذین آمنو کی آیات آتی تھیں، آپ وہاں پر لبیک اللہم لبیک ارشاد فرماتے تھے، خدا کو رسپونڈ کرتے تھے۔ ہم اور آپ خدا کو رسپونڈ نہیں کرتے، بڑھے چلے جاتے ہیں اور بڑھے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، سمجھیے کہ جہاں جہاں خدا سے بات کرنے میں اس کو جواب دینا ہے تو جواب دیجیے۔ امام علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے اور جہاں آیات بشارت ہوا کرتی تھیں تلاوت کے دوران میں، تو آپ خدا سے دعا کرتے تھے، جنت کا سوال کرتے تھے۔ جنت کے جوانوں کے سردار اپنے لیے جنت نہیں مانگتے تھے، ارے جنت تو ان کے غلام مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ وہ سکھاتے تھے کہ قرآن پڑھنے والا ایسا تو ہو۔ اور جہاں کہیں پر آپ آیات انذار پڑھتے تھے تو رک کر خدا سے پناہ طلب کرتے تھے تاکہ مجھے اور آپ کو سکھائیں کہ قرآن پڑھنا کیسے۔ قرآن نازل مصطفیٰ پر ہوا، سلیقہ پڑھنے کا مجتبیٰ سکھا رہے۔ آج مولا کی آمد کا عنوان ہے، اور قرآن مجید نے اس آیت پہ لا کے بات کو روکا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اور اب اس کا ترجمہ کہ جب دو سمندر آپس میں ملے، ان سمندروں کے ملنے سے خدا نے نکالا، یخرج منہما، ان دو کے ملنے سے نکلتے ہیں، اللؤلؤ والمرجان، ایک لؤلؤ اور ایک مرجان۔ اب جو اگر ظاہری قرآن پڑھے گا اسے یہی سمجھ میں آئیں گے مرجان، لولو، یہی سمجھ میں آئیں گے، اور کیا سمجھ میں آئیں گے؟ موتی سمجھ میں آئیں گے، گونگے سمجھ میں آئیں گے، کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اور جس سے آل محمد کی برکت سے قرآن ملے گا اسے حسن سمجھ میں آئیں گے، حسین سمجھ میں آئیں گے۔ لالی تو امام کی شخصیت کے حوالے سے میلاد کا عنوان ہے۔ اور آئیے نیمہ رمضان، اس میں اختلاف کہ ہجرت کا دوسرا برس یا ہجرت کا تیسرا برس، اس میں اختلاف، اور یہ اختلاف راوی کے بھولے جانے کی وجہ سے ہے۔ اور ایک مرتبہ کیفیت یہ ہے کہ خواب دیکھا ام الفضل نے، بعض کہتے ہیں ایک خواب دیکھا ام ایمن نے، بہرحال ام فضل کا خواب کہ وہ آئیں پیغمبر کی بارگاہ میں اور رو رو کے بیان کرتی، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں، کیا خواب دیکھا ہے؟ بیان تو کیجئے، کیا کیسے بیان کروں؟ اتنا خوفناک خواب ہے۔ کبھی کبھی ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس خواب کو سمجھتے کچھ اور ہیں، وہ ہوتا کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ کبھی اگر زندگی رہی تو فن تعبیر خواب پر اشرا پڑھیں گے۔ خواب کی تعبیر کا فن اصل ہے کیا، آیات کیا اور روایات کیا ہے؟ اتفاق یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ خواب کی بات کر رہا ہوں، اس خواب کا نتیجہ صاحب ماہر فن تعبیر خواب کی آمد ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ پیغمبر نے بہت اصرار کیا کہ گھبرائیے مت، بیان تو کیجئے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا آپ سے الگ ہو کر میری گود میں آ گیا ہے۔ روئی چلی جاتی ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا گھبرائیے نہیں، اچھا خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر بیٹے کی ولادت ہوگی، آپ اسے گود میں لیں گے۔ تو گویا ام الفضل کا خواب بتا رہا ہے حسن ٹکڑے مصطفیٰ ہیں۔
اگر خواب سمجھ میں آ جائے تو فضیلت کی ماں، صلوات پڑھے محمد، ام الفضل۔ بعض کہتے ہیں یہ خواب ام ایمن نے بھی دیکھا، اسما بنت امیس نے بھی دیکھا، بہرحال یہ تمام خواتین ہیں۔ مدینہ منورہ ہے، ہجرت کے برس میں اختلاف ہے، لیکن ماہ رمضان کا عنوان شہزادی طیبہ اور طاہرہ کے گھر میں خدا نے ایسی خوشی عطا فرمائی ہے کہ قسم بخدا ماہ رمضان کو 4 چاند لگ گئے، عید سے پہلے دید ہو گئی۔ کیا کمال ہے! آدھے روزے ادھر تھے اور آدھے روزے ادھر تھے، بیچ میں علی والوں کی عید ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کل سے چھٹی ہو جائے، روز صلوات پڑھے محمد وال۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دیوانی قسم کے لوگ جو کہتے ہیں بس اب تو عید ہو گئی، اب کیسے روزے؟ یہ شکرانے کے روزے ہیں، پہلے نذرانے کے تھے، اب شکرانے کے۔ بیچ میں عید آئی ہے، اب شکرانہ مکمل کرو گے تو پھر عیدی آئے گی۔ ابھی تو عید آئی ہے، تو امام کی آمد نیمہ رمضان میں، اور ایک مرتبہ گھر میں خواتین کی آمد ہے، ام فضل بھی ہیں، اسما بنت امیس بھی ہیں، ام ایمن بھی ہیں، اور رسول خدا کی بیٹی کے گھر میں، مولائے کائنات کے گھر میں خدا نے ایک ایسا عنوان عطا کیا کہ جہاں پر آغوش سیدہ میں، اللہ اکبر کیا جملے استعمال کروں، ہا سین اور نون، حسن۔ حسن عربی کا لفظ ہے، اور عربی لفظ اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی پڑھنے میں ثقالت نہیں ہے، اتنا آسان ترجمے والا کہ آپ کو بھی اس کے ترجمے کی حاجت نہیں، حسن۔ لیکن عرب میں یہ نام ایسے چھپایا خدا نے، جیسے نور حسن کو چھپایا ولایت اور عصمت کے بیچ میں۔ حسن کسی کا نام نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حسن اور حسین 2 نام ایسے ہیں جو تاریخ عرب میں آپ کی آمد سے پہلے کسی کے رکھے ہی نہیں گئے۔ نام محمد ملے گا آپ کو پہلے بھی، نام فاطمہ ملے گا آپ کو پہلے بھی، ہو سکتا نام علی بھی مل جائے، لیکن نہ حسن ملیں گے نہ حسین ملیں گے، یہ نور عین ملیں گے جب علی اور فاطمہ کے درمیان بحرین ملیں گے۔ یہ دونوں کا ملنا اور امام کی آمد، اور امام کی آمد سے بہت سارے مسائل طے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے آغوش میں لیا، نام رکھے جانے کا مسئلہ بہت ہمیشہ رہا، اور نام بھی کیا انداز سے رکھا، جبرائیل نازل ہوئے نام لے کر۔ خدا کی شان دیکھیے، جو خدا کے گھر میں آیا ہو اس کے بچوں کے نام بھی خدا رکھتا ہے۔ یہ کچھ گھر میں آنے کا سلسلہ ہے، باقی آپ کے بچوں کے نام آپ رکھیں گے، علی کے بچوں کے نام پروردگار رکھے گا۔ اور ایسے ملایا ماضی کو زمانہ مستقبل سے کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کے 2 بیٹے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، تو شبر کی مناسبت سے آپ کے بیٹے کا نام رکھا جا رہا ہے شبر، تو کتاب توریت میں شبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، آپ نے ارشاد، شبر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، میری زبان تو عربی ہے، جبرائیل نے مسئلے کو یوں پیش کیا، وہاں شبر ہے یہاں حسن ہے۔ بتانا یہ تھا کہ جو منزلت اللہ کے رسول کے ساتھ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بنا، اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر نام رکھے گئے۔ شبر کا ترجمہ ہے حسن، حسن نن، ترجمہ اس کا اردو میں کیا بنے گا؟
حسن کی بہترین کیفیت کو حسن کہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دو کی شباہت لیے ہوئے تھا، شباہت مصطفیٰ، شباہت ختیجہ طاہرہ۔ ان دونوں کی شباہت کا عنوان ملا ہے، اور انشاءاللہ جب شباہت دو کی ہو تو حصے بھی دو ہی ملیں گے۔ ایک امام حسن کے نام رسول خدا کے عنوان سے، ایک بی بی ختیجہ طاہرہ کے عنوان سے۔ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ جناب ختیجہ طاہرہ کو امام حسن نے دیکھا ہی نہیں، ظاہری ہے، تو آپ کی تصویر کا عکس کیسے آیا؟ بات یہ سمجھ میں آتی کہ خود امام نے ارشاد فرمائی، جب خدا شکم مادر میں کسی انسان کی تصویر بناتا ہے تو خدا اس کے آباء و اجداد میں سے اس کی تصویر کا عکس اتار دیتا ہے۔ کیا کمال ہے کہ خدا نے بنت ختیجہ کو جب لخت جگر عطا کیا تو ختیجہ کے چہرے کو دیکھ کر چہرہ بنا دیا، اور جب مصطفیٰ نے اٹھایا تو مصطفیٰ کی شبیہ قرار دے دیا۔ تو نام رسول سے ملا، چہرہ اصول سے ملا، شباہت ختیجہ طاہرہ سے ملی۔ آج کی رات میں اب وقت قبولیت دعا میں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دسترخوان بچھائیں مولا کے نام کا، روزی میں برکت طلب کریں، کریم اہل بیت ہیں، مگر نماز بھی پڑھیں امام کی، 4 رکعت نماز ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نماز امام حسن مجتبی کہلاتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، نماز امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، تو 2 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت، 4 رکعت نماز، اور 4 رکعت نماز کے بعد کتاب مفاتیح الجنان میں طہارت معصومین کی نمازوں کے باب میں امام حسن مجتبی کی دعا موجود ہے۔ وہ دعا پڑھیے، پھر دعائے توسل پڑھیے، اور پھر زیارت مخصوص پڑھیے۔ کل کے اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، ہم لوگ بڑے آسان سے لوگ ہیں، بس مولانا ایسا بتائیے کوئی تعویذ دعا، کچھ نہ پڑھنا پڑے اور سب پڑھا پڑھایا مل جائے۔ قبلہ ایسی دعا تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مجھے بھی پڑھنا پڑ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اس وقت کی اعتبار سے کل کے لیے پیغام انشاءاللہ کہ کل جب آئیے گا محفل میں تو اس نماز کا اثر ساتھ میں لائیے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیمہ رمضان میں جب نماز حسن پڑھیں گے، روز حسن ہوگا، تو دن کتنا حسین لگے گا کہ حسین کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اور ابھی محفل ختم نہیں ہوئی ہے، محفل میں وقت دعا آیا ہے، اور وقت دعا کا مطلب ہے کہ اب منقبت سنیں گے